اور ہے اور برے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو یہ صحت کا بھی خیال کریں, جم بھی جائیں, بھاگیں دوڑیں, یہ سب کریں, لیکن ہمارا مقصد نہیں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا, میں آزمانا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کس کا ہے. تو اچھا جس کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا وہ ہمیں بننا پڑے گا. اب میں یہ تو تمہید تھی, میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اب دیکھو اچھا بننے میں کچھ چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں, تو میں آج اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کروں گا. اچھا بننے میں بولو نا کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, تو ہم ان چند چیزوں کو آج تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں گے. کٹا بننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی, اچھا بننے میں بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ جم جا کے کٹا بننا چاہیں ایسا گول سا, تو بھی کچھ چیزیں رکاوٹ تو اس میں بھی بنتی ہیں, لیکن وہ زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں. تو وہ والا اچھا بننا چاہیں جس کو کٹا کہا جاتا ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ سچی مچی کا اچھا بننا چاہیں گے تو اس میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ظاہر ہے جب تک آپ رکاوٹوں کو دور نہ کریں آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ اچھا بننا, ہدف کٹا بننا نہیں ہے. تو جب آپ کا ہدف اچھا بننا ہے, اس کے لیے پیدا کیا اللہ نے آپ کو, تو اچھے کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے. اس پر کئی بیانات ہو چکے ہیں اچھے کی کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں اچھا کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن بھی پتہ چل گئی. اب اچھا بننے میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, ان کو خوب اچھی طرح سے کھوپڑی میں بٹھا لیں. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے آپ کی اچھی راہ میں رکاوٹ سب سے پہلے آپ کا نفس بنتا ہے, آپ کی اپنی چاہتیں. سمجھتے ہو بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں دل چاہ رہا ہے, بلکہ میں اس سے پہلے اگرچہ سب سے پہلے ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے, شیطان بعد میں رکاوٹ بنتا ہے, لیکن شیطان کا اثر بہت زیادہ ہے, اس لیے میں پہلے شیطان پہ ڈسکس کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا بننے میں بہت بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے؟ شیطان. کچھ چیزوں کی ترتیب تعلیمی ہوتی ہے, تعلیمی. بعض چیزیں ترتیب کے لحاظ سے غلط ہیں, لیکن جب آپ کسی کو ٹریننگ دے رہے ہو, سمجھا رہے ہو, تو وہ بعد والی چیز کو پہلے نمبر پہ, پہلے والی چیز کو بعد والے نمبر پہ بیان کرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی. ہم جب وراثت پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں, تو قرآن نے تو اولاد کا حصہ پہلے بیان کیا, ابا کا, پھر اماں کا, لیکن جب طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ترتیب الگ ترتیب ہوتی ہے, کیونکہ اس میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی. سمجھتے ہو؟ تعلیم والی ترتیب. شیطان سب سے پہلے رکاوٹ بنتا ہے آپ کو اچھا بننے میں. وہ کیسے رکاوٹ ڈالتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے, اچھائی پہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے. برائی پہ کیا کرتا ہے؟ اچھائی کا. یہ کام شیطان کرتا ہے. آپ اس کام کو برا سمجھ نہیں رہے ہوتے, سمجھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں. مزین زینت سے نکلا ہے. زینت کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز گندی تھی, زینت اختیار کر کے اس کو خوشنما بنا دیا جائے. کوئی بدصورت عورت ہو, بیوٹی پارلر میں گئی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا, ڈسٹیمپر لا کے پورے ڈبے خالی کیے, مارکیٹ میں جب مال آیا دولہا دیکھ کے بے ہوش ہو گیا خوشی سے, یار کیا رشتہ ملا ہے. اب شارٹ کلپ میں اتنی سی چیز نکال کے چلا دیں گے میری. یہ جو شارٹ کلپ والے ہیں نا, یہ پورا بیان ایک طرف یہ لکھا کے, اور اس کے ملین ویورز ہوں گے, اور پھر تبصرے ہوں گے, مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں؟ اور اگر ان شارٹ کلپ والوں کو اسٹرائکیں دے کے بند کرنا شروع کریں تو پھر یہ لوگ یہ کیا کہیں گے, دیکھو یہ مولوی لوگ چینل بناتے ہیں اور اس کو یہ دین کی بات کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے, اسٹرائکیں دے کے چینلز کو اڑا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں بس ہمارا ہی اجارہ داری رہے, دین کی بات تو پھیل نہیں. تم دین کی بات تو نہیں پھیلا رہے نا, تم تو
پورے پورے بیان سے اتنے اتنے کلپ لے کے پھیلا رہے ہو چیزیں. میں نے کچھ دن پہلے اپنے شارٹ کلپ دیکھنا شروع کیا, میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا, میں نے کہا یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے, یہ اپنے بارے میں کہہ رہا تھا. جہاں کچھ تھوڑا سا ایسا ملے گا وہ نکال کے چلا دیں گے. تو بہت ہی برا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے. ہم نے بھی تھوڑا سا ایڈمن کو بولا کہ ان کو ٹائٹ کرو بھائی, اسٹرائکیں دے کے اڑانا شروع کرو سالوں سالے کہیں کے. ہم نے کہا اڑاؤ ان کو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. تو شیطان کیا کرتا ہے, قرآن کے الفاظ ہیں بار بار, وزینا وزینا, بری چیز کو کیا کرے گا شیطان, مزین. آپ جب گناہ کرنے لگو گے تو ضمیر روکتا ہے انسان کا, یار غلط کام ہے مت کر. شیطان دلائل دے کے اس غلط کو آپ کی نظر میں صحیح کر دے گا, حالانکہ وہ دین نہیں ہوگا, وہ آپ کی خواہشات ہوں گی. عیسائی کیوں تباہ ہوئے, شیطان کے کہنے پہ. دیکھو عیسائیوں میں گمراہی کیسے آئی ہے. انہوں نے کیا کیا, جب ایک ہی بات سب کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. سب اچھی باتیں کریں گے تو جو زیادہ اچھی کر رہا ہو لوگ اس کی طرف جائیں گے نا, تو آپ کیا کرو گے پھر. تو آپ کو کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے, کوئی ایسی انوکھی تحقیق لاؤ کہ سارا کراؤڈ آپ کی طرف آ جائے. یہ بعض مذہبی لوگوں میں, یہ بیماری بعض مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے, اور ہوتی صرف مذہبی لوگوں میں ہی ہے, جو دین کے نام پہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر آپ وہی بات کرو جو سارے کر رہے ہیں تو وہ تو کر رہے ہیں نا. اب جناب پروفیسر غامدی صاحب اگر یہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے, تو لوگ کہتے تو سارے علماء یہ بات کر رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, تو یہ بات تو ہم علماء سے پوچھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. وہی باتیں کر رہے ہوتے جو سارے کر رہے ہیں, تو کون جانتا ان کو. تو آج کل کچھ اسکالرز ایسے ایک دم سے کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے, پوری دنیا کے کان کھڑے ہو جائیں گے, سب کلک کریں گے. وہ میں نے ایک بیان کیا تھا نا, ایک مفتی نے فتویٰ دیا کتا حلال ہے, ایک دم دھڑا دھڑ وہ لوگ آنا شروع ہوئے. بھائی اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا, کتا حلال ہے, ساری دنیا. اس نے کہا بھائی مجھے بڑے بڑے مولویوں کو لے کر آؤ, میں ثابت کروں گا ان کے سامنے کتا کیا ہے, حلال ہے. لوگوں نے دلائل پوچھے, اس نے کہا پورا مناظرہ ہوگا اس میں ثابت کروں گا. مناظرہ ہوا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. اس نے کہا بھائی کتا تو حرام ہے, مجھے کوئی جانتا وانتا تھا نہیں. میں نے کہا اسی طرح سے میں, تو یہ ہوتا ہے چیلنج کرتے رہو, آ جاؤ آ جاؤ, آ گیا تو مارکیٹ سے شارٹ. لیکن مشہور تو ہو گئے نا آپ, دنیا کو پتا چل گیا بھائی یہ بھی کوئی صاحب ہے دنیا میں. تو شہرت کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کرو جو کوئی بھی نہیں کر رہا.